بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نداء ربانی کے سلسلے میں آج ہم 39ویں ندا کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہمیں احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر شکار ہو جائے تو پھر کیا حکم ہوگا یہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم۔ فرمائے کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ سو جو شخص اس کے بعد حد سے نکلے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم ہمیں دیا گیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اس سے پہلی آیت میں بھی یہی فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس میں حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں وہ حلال چیزیں ذکر کی ہیں جو کچھ وقت کے لیے بطور امتحان حرام کر دی گئی ہیں، یعنی کہ ہے تو حلال لیکن احرام کی وجہ سے ان کو حرام قرار دے دیا گیا ہے کہ جو شخص جو محرم ہے وہ خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، تاکہ یہی دیکھا جا سکے کہ کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، یہ واضح ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو اللہ کا حکم ہے اس کو ہمیں ماننا ضروری ہے۔ اسی لیے فرمائیں کہ تنالہ ایدیکم ورماحکم، یعنی چھوٹے جانور یا جانوروں کے بچے ہیں تم اپنے ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، یا بڑے جانور ہیں جنہیں تم نیزوں سے شکار کر سکتے ہو۔ آج کل وہی اس کو بندوق سے یا کسی بھی بڑے آلے سے اس کو شکار کیا جائے گا، تو وہ مراد ہیں، تو وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ہر قسم کے جو خشکی کے جانور ہیں جو شکار کیے جاتے ہیں ان کا اس میں شمولیت ہے، وہی اس میں شامل ہیں اس حکم میں۔ اور جو فرمایا کہ فمن اعتدى بعد ذلك، یعنی اب جب کہ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار منع کر دیا گیا ہے تو اب اس کے بعد پھر جو کرے گا وہ پھر اللہ کے ہاں سخت سزا کا مستحق بن جائے گا۔ اور یہ اور اگلی آیت اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان ہے حدیبیہ میں، صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ ہر شخص نے پڑھا ہے۔ اس وقت جب مسلمان گئے تھے عمرے کی نیت سے اور احرام میں موجود تھے تو خلاف معمول چھوٹے بڑے جنگلی جانور ان کے خیموں میں گھس آتے تھے اور وہاں پہ وہ نظر آتے تھے سب۔ تو اب یہ لوگ تو شکار کے عادی تھے، اس وقت عرب ان کے ہاں شکار ایک بہت ہی محبوب مشغلہ تھا، شکار کر لیا کرتے تھے۔ تیر اندازی ہے اس کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے، ہاتھ سے پکڑنے کے سلسلے میں تو شکار بڑا آسان تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے منع کر دیا کہ اب تم احرام کی حالت میں ہو، اب تم شکار کیسے کر سکتے ہو، اب تمہاری شکار کرنا نہیں ہے۔ تو جو بھی شکار کرے گا پھر اس کے لیے فدیہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے انہی آیات میں، جیسے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو اللہ کے ہاں پھر سزا کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے جو بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کو پرکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ ان کا ایمان کیسا ہے، وہ اللہ کی بات کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی صورت میں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے یا اس کو تبدیل نہیں کر سکتے کہ نہیں اس میں ہمارا منشا یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں تو لہذا یوں کر لیں تو کیا حرج ہے۔ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اس میں اجتہاد کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اجتہاد وہیں ہوتا ہے جہاں اجتہاد کی ضرورت ہو، اس میں گنجائش ہو تو اجتہاد کیا جاتا ہے، لیکن جہاں پہ احکام واضح ہیں تو وہاں پہ تو اجتہاد نہیں ہوگا۔ جب ایک چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، تو پھر ہم کیسے اجتہاد کریں گے اس میں؟ تو وہاں اجتہاد نہیں ہوگا۔ تو وہی جو حدود ہیں ان کے اندر یہ رہ کر ہم نے کام کرنا ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا۔ اور چوتھی بات ہے کہ احرام کی حالت میں شکاری کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس کو کوئی بھی چیز دے نہیں سکتے، کوئی اس کے لیے سواری نہیں بن سکتے نہ بنا سکتے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بھی منع ہے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں ہے۔ اور جو مسئلہ جاننے کے باوجود احرام میں شکار کرے گا،
اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. تو اسی لیے اس کو سزا ملے گی کہ اس نے ایک چیز جو اللہ نے منع کر دی تھی پھر بھی نہیں ماننا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے انتقام لے لے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے.